یہ کہتا ہوں پوری قوم بددیانت ہے. 3 بندے چھوڑ کے زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب باقی پوری مان لیتے ہیں. یہ زیادتی ہے, آپ نے سنگل آؤٹ کیا ہے, آپ نے خان صاحب کو نہیں گنا. یہ میں جن تین خان صاحب کو بھی ڈالیں نا, وہ تو اندر جیل میں ہے. میں پہلا ادارہ گھر کی جو ہے وہ آپ کی گھر کی پرورش آپ کی ناکام ہوئی, ماں باپ نے دیکھا. میں کئی سب آخری جملہ میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں, اگر ان کا گروتھ ریٹ نکالوں تو کان پکڑ لے بل گیٹ اور دوسرا ان کو فنڈز دیے جائیں گے, الیکشن کروائے جائیں گے. تینوں جماعتوں نے دھوکہ دیا. سوال میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم دھوکے کی سیاست, اب یہ ہم 19-20 نکالنا شروع کر دیں. دوسری میری گزارش سن لینا, دیکھیں یہ ہمارا المیہ پوری قوم کا المیہ ہے, اس لیے ہم سنگل آؤٹ جو ہے اب میں نے نہ صرف سیاستدانوں کو کیا, نہ میڈیا کو کیا, نہ فوج کو کیا, نہ کسی اور ادارے کو کیا. پہلے تو میں آپ کو جو ہماری پریویس بات آف دی اسکرین اور آن دی اسکرین ہو رہی تھی, ایک بڑے آدمی کا قول ہے کہ رولنگ کلچر از کلچر آف دی رولنگ کلاس. جب آپ کی رولنگ کلاس کا گروتھ ریٹ 20 سے 25% ہو اور ساتھ ہی جو ہماری معیشت وہ چلا رہی ہو وہ دھکے کھا رہی ہو اور ہمیں وہ بتائیں تم بیکاری ہو, اگر ان کا گروتھ ریٹ نکالوں تو کان پکڑ لے بل گیٹ اور دوسرا, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ مچھلی اوپر سے گلنا شروع کرتی ہے. آپ نے کسی شریف آدمی کے لیے 20, 30, 50 ہزار تنخواہ میں زندہ رہنے کی گنجائش چھوڑ دی ہے. مجھے یہ بتائیں نا, آپ نے جو لیونگ کنڈیشنز یہاں کریٹ کی ہیں, جو ذرائع پیداوار پہ قابض ہیں, فیکٹریاں ہیں, بینکوں کے مالک ہیں, زمینوں کے مالک ہیں, اسمبلیوں کے مالک ہیں, اور جب وہ واردات کریں گے اوپر سے اور 16 سے 17 بلین ڈالر بقول UNDP آپ ان کو پالیں گے, تو میں اپنے پیون کو, ایک محنت کش کو کیسے کہوں کہ تم اپنے بچے کو بھوکا مرنے دو, تم 20 روپے رشوت نہ لو. تو we have to make this distinction, کیونکہ یہ رولنگ کلاس نے کلچر امپوز کیا ہے یہاں پہ. انہوں نے یہاں پہ کرپشن کو, جس طرح وہ کمپنی فلم میں کہا تھا نا کسی نے, کہ ڈائلاگ تھا کہ وہ فلان جو تھا ڈان, یہ وہ تھا جس نے انڈر ورلڈ کو اپر ورلڈ بنا دیا. افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اس کو رائج ہمیں کیا کہتے ہیں, جیڑا بندہ پیسے نہ لائے انہوں کہتے ہیں یار مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے, وہ تو پاگل ہے گدے. مطلب یہ کنڈیشنز آپ کی رولنگ کلاس کریٹ کرتی ہے, کیونکہ اختیار اس کا ہوتا ہے جس کے ذمہ داری اس کی ہوتی ہے جس کے پاس اختیار ہو. اگر یہاں آج ایک بھی بڑی فش جو ہے اس کو کوئی نیٹ نہیں کر سکتا, میں نے 10 دفعہ سنا ہوا ہے اس کیس سے جب بچ نہیں سکتے, میں کہو بچن گے اور وہ بچ گئے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہنا چاہیے, ہوں گے نیچے بھی ظاہر ہے, یہاں لیونگ کنڈیشن بھی آپ نے چھوڑی ہے کسی کی, یہاں نوکری کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو. ابھی کسی ادارے میں چلے جائیں, ایک فائل نکلوا کے دکھا دیں, یہ میں نے چیک کرنا ہے. میں نے جو جن کے بچے بھی کہتے ہیں ہم نے تو اقتدار میں آنا ہے, ہم نے PM بھی بننا ہے, ہم نے CM بھی بننا ہے, لیکن مگر ساتھ ہم نے, تو یہ مسئلہ ہے. جب آپ ملک کے بیاف پہ 2 نمبر معاہدے کرتے ہیں, ملک کو کھوکھلا کر دیتے ہیں, تو پھر میں ایک کلرک سے کیسے کہوں کہ یار نہیں حق حلال کی روٹی سے ذرا بچے کو ٹھیک ہے, لیکن میرا ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں. برطانیہ میں بھی چونکہ اس وقت بڑی زیادہ انفلیشن ہے اور وہاں پر بھی نوکریوں کا بہت فقدان ہوا ہوا ہے, وہاں پر بھی سفارش کلچر بڑا ان ہے. ایون امریکہ کے اندر, میں چونکہ ریسنٹلی بھی چکر لگا کر آئی ہوں, وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں, اگر آپ اچھا پیسہ لگا سکتے ہیں تو آپ کو اچھی نوکری. مجھے اجازت دیں, میں اپنے دونوں بھائیوں کے نا باری دو میرا سوال کا جواب دیں. قاضی صاحب نے میرا سوال جو ہے نا وہ اوور میں اس کے آپ کا جواب یاد ہے. دیکھیں پہلی بات خاکوانی صاحب نے کی کہ ہم شاید کسی ایک کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں, کسی دوسرے کے لیے سخت رویہ رکھتے ہیں. 3 بڑی پارٹیاں پاکستان کی اس وقت, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز. تینوں کے منشور میں لکھا ہے کہ ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا. تینوں نے دھوکہ دیا عوام کے ساتھ. وہ اقتدار میں ہے, انہوں نے یہ کام نہیں کیا. یہ دونوں اقتدار میں آئی, انہوں نے اقتدار نہیں کیا. تینوں کے منشور میں لکھا ہے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کیا جائے گا, ان کو فنڈز دیے جائیں گے, الیکشن کروائے جائیں گے. تینوں جماعتوں نے دھوکہ دیا. سوال میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم دھوکے کی سیاست, اب یہ ہم 19-20 نکالنا شروع کر دیں. دوسری میری گزارش سن لینا, دیکھیں یہ ہمارا المیہ پوری قوم کا المیہ ہے, اس لیے ہم سنگل آؤٹ جو اب میں نے نہ صرف سیاستدانوں کو کیا, نہ میڈیا کو کیا, نہ فوج کو کیا, نہ کسی اور ادارے کو کیا. بحیثیت قوم ہمیں کچھ چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. میں قاضی صاحب کی کچھ چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں, سچی بات ہے. قاضی صاحب کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ اپر کلاس سے نیچے ساری چیزیں آتی ہیں. سوال یہ ہے کہ مکے کے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں دیانتدار؟ لوگوں نے کہا بالکل آپ دیانتدار. کہا لوگ مانتے ہیں کس کے پاس رکھنا پسند کرتے؟ فرمایا آپ لوگوں کے پاس رکھتے ہیں. یعنی اس سوسائٹی میں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس میں جان نہیں تھی, اس میں اتنی جان تھی کہ وہ سچ کو سچ کہتی تھی, حق کو حق کہتی تھی. انہوں نے کہا اسلام اس لیے نہیں قبول کرے کہ ہمارے آباء و اجداد کا مذہب نہیں ہے, لیکن آپ کی بات سچی, آپ سچے انسان, آپ جو کہتے ہیں دل پہ لگتا ہے, لیکن کیا کریں مجبوری ہے. یہ تھی سوسائٹی میں جان.
اب ہم صرف بات رونا شروع کرتے ہیں ریاست مدینہ کی طرف جا رہی ہے. سر میری گزارش سن لیں, میں آپ سے عرض کروں, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے صرف حکمران قصوروار نہیں ہے. یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا صرف حکمران قصوروار, ٹھیک ہے حکمران, یہ اوپر سے نیچے والے کلچر کو نہیں مانتا, میں سوسائٹی کی جان کو مانتا ہوں. میری گزارش سن لیجیے گا, ایک آخری بات یہ کہ سرکاری کلرک جو ہے میرے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائے قاضی صاحب, کسی پرائیویٹ کاروبار میں چلے جائے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے حقوق کس نے چھینے ہوئے ہیں؟ 6 لاکھ تنخواہ لینے والا ایک پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی, اس کے پاس آپ کسی کاروبار کی ڈیل میں جاتے ہیں, کہتا میرا کمیشن ہے تیرا. اس کو کس نے کیا؟ اس کو نواز شریف نے بگاڑا ہے, اس کو زرداری نے بگاڑا ہے, اس کو عمران خان نے بگاڑا ہے. ہمارے ہاں 3 ادارے بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. میں آپ کو اس کا بڑی پورا نٹ شل بتا دیتا ہوں. پہلا ادارہ گھر کی جو ہے وہ آپ کی گھر کی پرورش آپ کی ناکام ہوئی, ماں باپ نے دیکھا. میں کئی صاحب آخری جملہ میں عدلیہ کی طرف بڑے بات میں آتا ہوں. ایک فکرہ جی ایک فکرہ جی قاضی صاحب, میں یہ کہتا ہوں پوری قوم بددیانت ہے. 3 بندے چھوڑ کے, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب, باقی پوری یہ زیادتی آپ نے سنگل آؤٹ کیا ہے, آپ نے خان صاحب کو نہیں گنا. یہ اچھا میں گزارش میں جن 3 اداروں کو ناکام کہتا ہوں, گھر کا ماحول ناکام ہوا, آپ نے بچے کی پرورش نہیں کی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا, دھوکہ نہ دینا, فراڈ نہ کرنا, قبضہ نہ کرنا, حق نہ کھانا اور رشوت نہ لینا. پہلی بات آپ نے کہا نمبر اچھے آنے چاہیے. آپ قاضی صاحب اور میں جس ایج کے قاضی صاحب اور میں جس ایج کے ہیں, قاضی صاحب اور میں جس ایج کے اس دور میں نواز شریف نہیں تھا. میں آپ کو گزارش کروں سر, گزارش سن لیں, جس دور کے قاضی صاحب اور میں ہیں, قاضی صاحب اتفاق کریں گے کیونکہ ہمارا علاقہ بھی ایک ہی ہے. قاضی صاحب اس وقت نواز شریف حکمران نہیں تھا جب میٹرک کے سائنس کے پریکٹیکل کے لیے اسکول کے بچوں سے پیسے اکٹھے کر کے ٹیچر کو دیے جاتے تھے کہ بھائی بچوں پاس ہونا ہے, سب پیسے اکٹھے کرو, اسکول ٹیچر ایگزامینر آ رہا ہے. یہ ہماری گرومنگ ہوئی. سر گزارش سن لیں, آخری 2 جملے اس کے ساتھ ہی. پھر ناکام ہوا آپ کا تعلیمی ادارہ. تعلیمی اداروں نے کوئی کریکٹر سازی پہ کام نہیں کیا. تیسرا ادارہ ناکام ہوا آپ کا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ بیٹھے علماء نے لوگوں کو آپس میں لڑایا, تربیت